السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I am قاری کیسر فرام کیاؤ اسلامک اکیڈمی۔ عمرہ کورس کے لیسن نمبر 2 کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے جو سیکھا تھا وہ عمرے کے فرائض واجبات اور اسی کے ساتھ عمرے کی تیاری، اور اینڈ پہ ہم پہنچے تھے کہ آپ نے 2 رکعت نماز احرام کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ اس ویڈیو کا لنک میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اگر آپ نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، اس پر کلک کر کے پہلی ویڈیو آپ دیکھ لیں، تب آپ کو یہ دوسری ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ جب آپ نے 2 رکعت نماز نفل احرام کی نیت سے جو تھے وہ پڑھ لیے، تو اس کے بعد سر سے کپڑا ہٹا لیں اور عمرے کی نیت کر لیں۔ پہلے آپ نے احرام باندھا تھا اور اس کے بعد 2 رکعت نماز آپ نے پڑھی تھی۔ اب آپ نے عمرے کی نیت کرنی ہے اور سر سے کپڑا ہٹا لیں۔ نیت کیا ہے دیکھیں، بہت ایزی ہے۔ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ یہ عربی کے اندر اس کے الفاظ ہیں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے عمرے کی نیت کرتا ہوں، آپ اسے اپنے فضل سے قبول فرما لیں اور آسان فرما دیں۔ یہ نیت کر لی، اس کے بعد آپ درود شریف پڑھ کر نہایت آوزاری کے ساتھ دعا مانگیں۔ دعا مانگیں اور ساتھ میں نیت کے ساتھ ہی مرد حضرات 3 بار بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں۔ تلبیہ کون سی ہے، وہ یہ عربی کے اندر یہ الفاظ ہیں۔ جو چیز آپ کو مشکل لگ رہی ہو تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے اپنے پاس وہ تصویر رکھ لیں، بالخصوص یہ جو دعا ہے، نیت ہے عمرے کی، اور اس کے ساتھ یہ تلبیہ کے الفاظ۔ تلبیہ کے الفاظ ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مرد حضرات یہ بلند آواز کے ساتھ 3 مرتبہ یہی تلبیہ پڑھیں گے، اور خواتین آہستہ سے اسی تلبیہ کو 3 مرتبہ پڑھیں گی۔ یہ جو تلبیہ ہے، اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ بے شک تمام تعریفیں اور سب نعمتیں آپ ہی کے لیے ہیں، اور بادشاہت بھی آپ کی ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ یہ اس کا ترجمہ تھا تلبیہ کا، اور اسی کے ساتھ اب آپ کے اوپر ہے، جب آپ نے نیت کر لی، احرام باندھ کر عمرے کی نیت کر لی، تو اب احرام کی حالت میں جو پابندیاں ہیں وہ پابندیاں عائد ہوتی ہیں، وہ آپ پر لاگو ہو گئیں۔ اب آپ نے کچھ کام ایسے ہیں جو پہلے آپ کر سکتے تھے، اب آپ نے وہ کام نہیں کرنے، وہ کام اب حرام ہو گئے آپ کے لیے۔ ممنوعات و محرمات احرام۔ احرام باندھ لیا آپ نے، عمرے کی نیت کر لی، اب آپ کے اوپر یہ کام کرنا حرام ہے، یہ کام اب آپ نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے بال کاٹنا۔ میں نے سٹارٹ میں پہلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ عمرے کی تیاری کریں آپ جب، تو آپ بال کاٹ لیں، ناخن تراش لیں، اور اب دیکھیں جب آپ نے نیت کر لی تو اس کے بعد اب آپ کے لیے یہ کام منع ہو گئے، اب آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ بال کاٹنا، ناخن کاٹنا اور صابن سے ہاتھ دھونا۔ مرد کے لیے سر ڈھانکنا اور مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا۔
یہ سب کام حرام ہیں۔ آگے لڑنا جھگڑنا اور خشکی کے جانور کا شکار کرنا، کپڑوں یا بالوں کی جوں مارنا اور بدن کے کسی بھی حصے سے بال دور کرنا، ہم بستری یا خواہش ابھارنے والی بات کرنا، یہ سب کام حرام ہیں۔ اب آپ نے یہ کام نہیں کرنے۔ اسی کے ساتھ دیکھیں نیکسٹ پیج پر کہ ایسا جوتا پہننا جو پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی کو ڈھانپ لے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی اب آپ نے نہیں کرنا۔ اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ آپ ہوائی چپل لے لیں، وہ پہن کر رکھیں۔ ابری ہوئی ہڈی کو نہیں ڈھانپنا ہے آپ نے، ایسا جوتا نہ پہنیں کہ جس سے ابری ہوئی ہڈی جو ہے پاؤں کی، جس کو ٹخنا کہتے ہیں، تو وہ چھپ جائے، ایسا جوتا آپ نے نہیں پہننا۔ بدن کے کسی حصے سے بال دور کرنا، کوئی بھی بال اب آپ نہیں کاٹ سکتے۔ کپڑے سے منہ پونچھنا یا کپڑے سے ناک صاف کرنا اور خوشبو لگانا، پھولوں کا ہار پہننا یا جس نے خوشبو لگائی ہوئی ہو اس سے گلے ملنا، آپ اس سے گلے ملیں گے، وہ خوشبو آپ کو بھی لگے گی، لہٰذا یہ کام بھی آپ نے نہیں کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ دیکھیں عورت کا چہرے کو کپڑے سے اس طرح ڈھانکنا کہ کپڑا چہرے کو مس کرے، چہرے کو ٹچ ہو، یہ بھی حرام ہے۔ ان میں سے بھی آپ نے کوئی کام نہیں کرنا۔ یہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ مرد سلے ہوئے کپڑے نہ پہنے اور عورت وہی سلے ہوئے کپڑے پہنے گی، لیکن اس کے لیے مناسب یہی ہے، بہتر ہے کہ چھجے والی ٹوپی لے لے، اس کو پہنے اور نقاب اس سے نیچے لٹکا لے تاکہ وہ چہرے کے اوپر نقاب نہ لگے۔ جب آپ نے یہ سب کام کر لیے، اب دیکھیں یہ ہے جدہ ایئرپورٹ۔ جدہ ایئرپورٹ یہ ہے پاکستانی زائرین کے لیے مخصوص جگہ ہے۔ یہاں پر آپ جب پہنچیں گے اور جب حدود حرم میں پہنچیں تو یوں دعا مانگیں، اے اللہ یہ آپ کے حرم اور امن کی جگہ ہے، پس جہنم کو مجھ پر حرام فرما دیجئے اور اس دن کے عذاب سے ہمیں مامون فرمائیے جس دن آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے، اور مجھے اپنے دوستوں اور اہل اطاعت میں سے بنا لیجئے۔ یہ تو میں نے ویسے لکھی ہوئی ہے، آپ یوں اور بھی دعا کر سکتے ہیں، جتنی دعائیں مانگیں آپ اللہ سے خوب آوازاری کے ساتھ دعائیں مانگیں۔ اور پھر یہاں پر پہنچ گئے، اب آپ ذوق و شوق کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ معظمہ میں داخل ہوں۔ یہ مکہ معظمہ ہے، یہاں پر آپ اب داخل ہوں گے اور گاڑی آپ کو آپ کی رہائش گاہ تک پہنچا دے گی۔ جب آپ اپنی رہائش گاہ کے پر پہنچ جائیں، وہاں تھوڑی دیر ٹھہریں، آرام کریں، کیونکہ آپ سفر کر کے گئے ہوئے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ تھکاوٹ ہے، تو آگے آپ جو عبادت کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے وہ اس طریقے سے ادا نہ کر سکیں، اس لیے آپ کچھ ٹائم آرام کریں، اور آرام کرنے کے بعد اب آپ اٹھیں اور وضو کریں، پھر وضو کی حالت میں مسجد حرام جائیں۔ اب آپ نے مسجد حرام جانا ہے، اور مسجد حرام میں داخل ہوتے ہوئے آپ سب سے پہلے دایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھیں اور دعا پڑھتے ہوئے مسجد میں داخل ہوں۔ دعا کون سی ہے یہ دیکھیں، یہ بہت ایزی دعا ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے آپ مسجد حرام میں داخل ہوں۔
جب آپ مسجد حرام میں داخل ہو جائیں تو پھر آپ نے وہاں پر عبادات کرنی ہے اور باقی نوافل پڑھے سب سے پہلے آپ 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھ لیں، اور اس کے بعد آگے پھر آپ نے کچھ اور باتیں ہیں آگے آپ نے کیا کرنا ہے وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔